جو نبی کے ذکر سے آشنا نہ ہو وہ زبان ذلیل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ الا لمن خرقها، وقال علیہ الصلاۃ والسلام رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، وقال علیہ الصلاۃ والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، اکابرین ملت، باشندگان ہندو پور، ذمہ داران مدرسہ، جملہ حاضرین، سب سے پہلے میں اپنی اس عزت افزائی کے اوپر حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب اور ان کے رفقاء اور اس مدرسے کے اور مسجد کی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، ان حضرات نے اس موقع پر مجھے یہاں حاضری کا حکم دے کر میری عزت افزائی فرمائی اور اس عظیم مسجد کے افتتاح کے لیے مجھے مہمان خصوصی کی حیثیت دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے مقبول اعمال حسنہ میں شامل فرمائے، میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اس کے بعد میں اس بستی کے لوگوں کو اور مدرسے سے تعلق رکھنے والے حضرات کو اس مسجد کی تعمیر اور اس کی افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی عظیم الشان نعمت سے ان کو سرفراز فرمایا ہے۔ مسجد کی اہمیت، مسجد کی تعمیر کی اہمیت، مسجد کو آباد کرنے کی ذمہ داری اور مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ان عنوانات پہ پیشرو علماء کرام نے بقدر ضرورت گفتگو کر لی ہے۔ اس لیے میں اپنا وقت ان مضامین کا اعادہ کرنے میں صرف کرنے کے بجائے اللہ کی طرف سے آنے والی ایک بہت عظیم الشان نعمت کی قدردانی سے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ماہ شعبان کی 26ویں تاریخ تھی اور اب 27ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ ایک دو دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم سب ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں گے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان المبارک کی آمد کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، اس کا اندازہ صرف دو باتوں سے کیجئے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے ہی یہ دعا فرمانا شروع فرما دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما
اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہماری عمر میں، ہماری صحت میں اتنی وسعت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ خیر و عافیت اور طاعات کے ساتھ گزر جائے، اور پھر ہمیں آنے والے رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور اس کی سعادتوں سے بہرور ہونے کی توفیق ملے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، یہ دعا فرماتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کو روایت کرتے، نقل کرتے ہیں، ان کا بھی اس کے اوپر بھرپور عمل ہوگا۔ وہ محدثین کرام کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس دعا کو جگہ دی ہے، اس کو نقل فرمایا ہے، ہم تک اس کو پہنچایا ہے، وہ بھی اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اور رجب کا مہینہ آنے کے بعد سے ہمیں اس کی فکر پیدا ہوئی کہ 2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ خیر، جو وقت گزر گیا، لیکن جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں، کم سے کم ان ایام کو ہم رمضان المبارک کے حقیقی استقبال کی تیاری کے لیے وقف کر دیں۔ دوسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام ظاہر ہوتا ہے، آپ نے روایت فضائل رمضان کی ابتدا میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یقیناً سنی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا وقال اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار الی آخر الحدیث۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ دیا، وعظ فرمایا، ہمیں اکٹھا کر کے منبر پر تشریف لا کر آپ نے ہمیں خطاب فرمایا، اور اس پورے خطاب میں جو عام روایات کے مقابلے میں قدر تفصیلی ہے، رمضان المبارک کی مختلف خصوصیات اور اس میں کرنے والے اعمال کے بارے میں آپ نے نشاندہی فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، بس آنے ہی والا ہے۔ رمضان کی آمد کے بعد آپ نے اطلاع نہیں دی کہ رمضان آ گیا، بلکہ آنے کے پہلے خبر دے رہے کہ رمضان آنے والا ہے، تاکہ جب یہ مہینہ شروع ہو، 29ویں یا 30ویں کا چاند نظر آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی اس کے وصول کرنے میں غفلت نہ ہو، اور فوراً ہم ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیں جن اعمال کا اس مہینے میں مطالبہ ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے، ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ تعالی ایسا مہینہ جس کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 83 سال اور کچھ مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص 83 سال سے زیادہ برسوں تک مسلسل عبادت کرتا رہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اس مبارک رات میں شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق مل جائے، تو شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے زیادہ ملے گا۔ یہ کوئی کسی محدث کا قول نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک مستقل صورت نازل فرمائی ہے۔ آج نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کی رات کی عبادت یعنی تراویح کو اپنے تقرب کا، اپنی رضا کا اور ثواب میں اضافہ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بھی اللہ ہی کی طرف سے فرض ہوا ہے، اور تراویح کا حکم بھی اللہ جل شانہ ہی کی طرف سے ہے، اگرچہ اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے عمل سے، اپنی دعا سے، اپنے ارشاد سے رمضان المبارک کی آمد کے پہلے ہی اس کا اہتمام فرمایا اور امت کو اس کی جانب متوجہ فرمایا۔ لہذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام نہیں کرتے تو آج سے ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ قرآن پاک کو اگر ہم نے لپیٹ کے طاق پہ رکھ دیا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ رمضان المبارک کے آنے کے بعد تلاوت کا آغاز ہوگا، تو اس کا انتظار نہ کریں۔ آج سے اور کل صبح سے ہمارا تلاوت کا معمول شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر کچھ لغویات کے اندر ہم مبتلا ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈش انٹینا ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، موبائل کے اوپر فلمیں دیکھتے ہیں، یا اور کوئی غلط چیز آنکھوں کے گناہ سے متعلق ہے، تو اس سے اپنے آپ کو آج سے روک لیں۔ اسی طرح ہمارے کوئی بھائی اگر خدا نخواستہ کسی اور لت کا شکار ہیں جس کو رمضان المبارک میں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رمضان کے استقبال میں آج سے ان کو چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ جب رمضان المبارک آ جائے گا تب اس کے بعد دیکھیں گے۔ یہ رمضان کا اہتمام، بھائی موبائل پر فوٹو لینے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود موبائل چمک رہا ہے جگہ جگہ، کوشش کیجئے، غلط بات ہے۔ بہرحال تو استقبال کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مہینہ ہمارے درمیان آئے تو ہم اس سے مانوس ہو چکے ہوں اور وہ اپنے آپ کو اجنبی ماحول کے اندر آیا ہوا نہ پائے، بلکہ اس کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کا ماحول بن چکا ہو، مسجدیں آباد ہوں، نماز سے آباد ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہو، ہمارے گھر لغویات و خرافات سے پاک ہوں۔ اسی طرح دوسری بات یہ عرض کرنی ہے جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ رمضان المبارک میں 2 اعمال بلکہ 3 اعمال خاص طور سے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پورے مہینے کا روزہ، نمبر 2 پورے مہینے کی تراویح، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ یہ تینوں رمضان المبارک کے مخصوص اعمال ہیں۔ مخصوص اس معنی میں نہیں کہ تلاوت کا تعلق رمضان ہی سے ہے، بلکہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی جاتی ہے۔ 3 اعمال کیا کیا ہیں؟ ابھی روایت آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور قرآن پاک کی ایک مستقل آیت اس سلسلے میں نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور گناہوں سے دور رہنے اور اللہ سے ڈرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، تقوی تمہاری صفت بن جائے، تمہارا شمار متقی لوگوں میں ہونے لگے۔ تو اللہ جل شانہ نے روزے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت، اس کی مصلحت اور اس کی غرض و غایت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی نفع کے لیے، تمہارے اندر اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے عطا فرما رہے ہیں کہ جس تقوی پر اللہ تعالیٰ کی یہاں محبوبیت کا سارا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس میں تقوی کی صفت سب سے زیادہ پائی جاتی ہو۔ اور تقوی کا حاصل کرنا بہت آسان نہیں ہے، بڑی محنت سے یہ صفت اپنے اندر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل ہمیں عطا فرما دیا، رمضان مبارک کا روزہ ہمیں عطا فرما دیا کہ اگر روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، اس کے آداب کی رعایت کی جائے، تو اس کی یہ تاثیر ہے کہ صفت تقوی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ ہر عبادت کی کچھ تاثیر ہوتی ہے، جیسے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ جب نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے گا، سنتوں اور آداب کی رعایت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع اور استحضار کے ساتھ، تو نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ گناہوں کو چھڑا دے گی، برائیوں سے نجات دلا دے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک شخص کی چوری کی عادت تھی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص چوری کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان صلاتہ ستنہاہ، اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. یہ اس کی خاصیت ہے. لیکن کسی بھی دوا کے مؤثر ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ پرہیز پر بھی عمل کیا جائے. معالج اور طبیب جن چیزوں سے رکنے کا حکم دے، جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کرے، ان سے اپنے آپ کو روکا جائے، تبھی علاج مفید مؤثر ہوتا ہے، تبھی دوا فائدہ کرتی ہے. تو رمضان المبارک کے روزے کی یہ تاثیر ہے کہ اگر روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے تو تقویٰ کی صفت آئے گی. اب وہ کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں جن کی رعایت رمضان کے روزے میں کرنی چاہیے، ان کی طرف اشارہ ان روایات کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ جو شخص غلط بات بولنا نہ چھوڑے اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے. ان کی رزاقیت میں مندہ نہیں آ جاتا، ان کے خزانے میں کمی نہیں آ جاتی، ان کی روزی کے اسٹاک میں کچھ کمی نہیں پیدا ہو جاتی کہ اس میں کنٹرول کر دیا ہو، راشن کر دیا ہو. نہیں، بلکہ بھوک پیاس کے ذریعے سے کھانا پینا چھڑوا کر اور اس کے ساتھ ان جذبات اور ان نیتوں کا استحضار کرا کے جو روزے میں مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کچھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، نگاہ کی بھی حفاظت کرے، کان کی بھی حفاظت کرے اور تمام اعضاء و جوارح کی ہر طرح کی گناہوں سے حفاظت کرے. جھوٹ نہ بولے، گالی نہ بکے، گندے الفاظ زبان سے نہ نکالے. اسی طرح آنکھ کی حفاظت کرے. جن چیزوں کا دیکھنا شریعت نے منع ہے اپنی نگاہوں کو ان سے بچا کر رکھے. جن باتوں کا سننا منع ہے، جن آوازوں کا کان میں لے جانا منع ہے، ان آوازوں سے اپنے کان کی حفاظت کرے. اپنے دل اور دماغ کی بھی حفاظت کرے. گندے خیالات، گندے تصورات، اسی طرح دل و دماغ کے جو اور گناہ ہیں، بدگمانی، کینہ، حسد، بغض، بدظنی، ان چیزوں سے اپنے دل کو بھی پاک کرے اور دل کو بھی بچا کر رکھے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ یہ کان، یہ نگاہ، یہ دل، ان السمع والبصر والفؤاد، اور یہ دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. کیا دیکھا، کیوں دیکھا، کیا سنا، کیوں سنا، اور دل میں کیا خیالات لائے، کیا سوچا اور کیوں سوچا. ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا. عام حالات میں بھی سوال ہوگا. رمضان المبارک کے اندر تو ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے. اگر خیال نہیں رکھا تو پھر یہی بات ہوگی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص غلط بات بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے شخص سے روزہ ساقط ہو گیا. روزہ تو رکھنا ہی ہوگا اور مفتی صاحب فتویٰ بھی دے دیں گے کہ تمہارا روزہ ادا ہو گیا، لیکن اس روزے پر جو اللہ کا قرب مرتب ہونا چاہیے، اس کی رضا حاصل ہونی چاہیے، روزے کا ہمارے قلب پر جو اثر ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں اس کا جو اثر ہونا چاہیے، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے. کیونکہ دوا تو ہم نے استعمال کی لیکن اس کے ساتھ مکمل بد پرہیزی بھی کی ہے. اور ایسے شخص کا روزہ اور ایسے شخص کی عبادت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے روزہ میں سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا،
اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات کی عبادت میں سوائے بیداری کے اور سوائے جاگنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کیا، لیکن اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تھا ان سے پرہیز نہیں کیا، تو ان کا روزہ کیا بنا؟ بھوک اور پیاس کا مجموعہ۔ اس پہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس پر اللہ کی رضا مرتب نہیں ہوں گی، اس کے ہماری زندگی پہ زندگی کے اندر وہ آثار نہیں آئیں گے جن کو اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ رات کو جاگنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی عبادت سے، شب بیداری سے سوائے جاگنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بھئی یہ بائیں طرف باہر برابر فوٹو لے رہے ہیں صاحب، مسجد کے دروازے کے پاس منع کیا جا رہا ہے، میری زبان رک جاتی ہے، اور میں تو اور جگہ یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ اگر کہیں تو فوٹو کھینچا کہ میں بات ختم کر دوں گا، صرف مفتی صاحب کے احترام میں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ کہیں سے موبائل چمکتا ہے میں فوراً گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آگے ایک لفظ نہیں بولتا ہوں۔ اگر نہیں رکنا چاہتے تو یہاں مجمع سے تشریف لے جائیں۔ مسجد کے دروازے کے سامنے بار بار موبائل سے فوٹو کھینچا جا رہا ہے۔ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ایسا نہ کرو، حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، ناجائز ہے، اور جو احباب ہیں وہ ذرا روکے، ان کو روکے نہیں، ان کا کان پکڑ کے اٹھا کے باہر کر دیں، کیا ضرورت ان کو یہاں آنے کی؟ حرام کام کرنے والا مسجد کے سامنے بیٹھ کر مسجد کی تقریب میں شریک ہو رہا ہے، اسے کیا حق ہے یہاں بیٹھنے کا؟ بڑے احترام سے آپ کہہ رہے ہیں ان کو روکیں، روکنے کا کام تو بہت دیر سے ہو رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا فائدہ ہوگا ان علماء کرام کی مجلس میں آنے سے؟ آپ کو کیا نفع ہوگا اس سے جب آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بہرحال میں اپنی گفتگو مختصر کرتا ہوں، دماغ متاثر ہو جاتا تو بات بھی نہیں آتی۔ میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آنے والا ہے اس کی قدر کریں، اس کے اعمال کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے حضرات تراویح چند دنوں میں کسی حافظ کے پیچھے مکمل کرنے کے بعد بقیہ ایام میں تراویح چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ قیامہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، پورے مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور پورے مہینے کی رات کی عبادت کو تطوع قرار دیا ہے۔ اس لیے جس طرح روزہ چاند دیکھنے سے شروع ہوگا چاند دیکھ کر ختم ہوگا، اسی طرح تراویح بھی چاند دیکھ کر شروع ہوگی چاند دیکھ کر ختم ہوگی۔ دو سنتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے پورے مہینے میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح ادا کرنا، اور ایک سنت ہے تراویح میں پورا قرآن پاک ایک مرتبہ سننا یا سنانا۔ اگر قرآن ختم ہو گیا تو ایک سنت تو ادا ہو گئی، اب آدمی آزاد ہے کہ جس مسجد میں اور جس حافظ کے پیچھے جہاں چاہے پڑھ لے، لیکن بہرحال تراویح آخر تک ادا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے جتنے ایام ختم ہونے کے قریب آتے جاتے ہیں اتنی زیادہ اس کی عظمت و قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا ابتدائی عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ شب قدر آخری عشرے میں ہے جس کی طاق راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہجرت کے بعد وفات تک ہر سال آخری عشرے کا مکمل اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، جس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادت کا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ معتکف ہو جاتے تھے، ازواج مطہرات سے بالکل یکسو ہو جاتے تھے۔ اور
ازواج مطہرات کو بھی آپ جگایا کرتے تھے کہ اٹھو اور عبادت کرو۔ تو آخر جتنا قریب آتا جاتا ہے اتنی زیادہ رمضان مبارک کے شب و روز کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ابتدائی تاریخوں میں تو ہم تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن جتنا رمضان ختم کے قریب ہوتا ہے عید کی تیاری میں زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں اور رمضان کے اہتمام میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے اس مہینے کی قدردانی کریں، اس کے ایک ایک عمل کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پورے اہتمام کے ساتھ اختیار کریں۔ قرآن پاک کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کا تعارف رمضان کے ذریعے سے فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس لیے رمضان میں تلاوت کا اہتمام عام دنوں سے زیادہ ہونا چاہیے، اور تفکر و تدبر کے ساتھ بھی کچھ قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمہ دیکھ کر بھی کچھ پڑھنا چاہیے، اور تلاوت کی نیت سے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مدرسے کے حالات ہم نے سنے، کس طریقے سے ایک مکتب کی شکل میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور پھر بستی والوں کی توجہ سے اور سرپرست محترم کے خاص عنایت سے الحمدللہ مدرسہ اس پوزیشن تک پہنچا ہے کہ آج یہاں تنگی محسوس کی جا رہی ہے۔ مدرسے میں اور مسجد میں تنگی کا محسوس کیا جانا بہت مبارک ہے، کیونکہ اس تنگی کا مطلب کیا ہوا؟ زمین نہیں سمٹتی، دیوار قریب نہیں آ جاتی، بلکہ افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے گی تو مدرسہ تنگ پڑے گا، نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے گی تو مسجد تنگ پڑے گی، تو یہ تنگی بڑی مبارک ہوتی ہے، اور پھر وسعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو عمل سب سے پہلے فرمایا ہے وہ مسجد کی تعمیر کا ہے۔ قباء میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا، وہاں بنی عمرو بن عوف کے قبیلے میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو چند دنوں کے بعد آپ نے وہ زمین حاصل فرمائی جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک ہو کر آپ نے مسجد کی تعمیر کی، 40 ہاتھ لمبی 40 ہاتھ چوڑی۔ پھر جب سن 6 ہجری میں آپ خیبر سے واپس تشریف لائے ہیں تو صحابہ کرام کی تعداد کے مقابلے میں مسجد تنگ محسوس ہو رہی تھی، تو 20 ہاتھ داہنی طرف اور 20 ہاتھ قبلہ کے مقابل جانب آپ نے بڑھا کر مسجد کو 60 ہاتھ لمبی 7 ہاتھ چوڑی بنا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس میں توسیع فرمائی۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں توسیع فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھا جائے تو آپ نے اپنے ذاتی مکان کے لیے، اپنی ذاتی رہائش کے لیے ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ہے پوری زندگی، نہ مکی زندگی میں نہ مدنی زندگی میں، لیکن مسجد کی تعمیر کا آپ کو برابر اہتمام رہا، اور تعمیر کے بعد جب تنگی محسوس ہوئی تو آپ نے توسیع کا بھی اہتمام فرمایا۔ اس لیے یہ بڑا مبارک عمل ہوا ہے، اور خدا کرے جلد وہ وقت آئے کہ مسجد اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرے اور آپ اس کی ضرورت محسوس کریں کہ اب ہم کو اس سے زیادہ بڑی اور کشادہ مسجد کی ضرورت ہے۔ مدرسے والے اس بات کو محسوس کریں کہ موجودہ عمارت و کمرے ہمارے لیے ناکافی ہو رہے ہیں۔ آج جس مرحلے تک یہ کام پہنچا ہے، بہرحال یہ ان بزرگوں کی محنت اور ان کے دعاؤں اور توجہات کا نتیجہ ہے۔ خدا کرے یہ کارواں برابر آگے بڑھتا رہے، اور علم اور عبادت دونوں کا یہ سلسلہ ترقی پذیر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے اس کار خیر کے اندر کسی بھی درجے میں حصہ لیا ہے، اور ان کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں۔ انہی کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرمائے۔ حضرت والا کی قیمتی نصیحتوں پر اب ہم کو عمل کرنا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو قریب آنے والا ہے اس کی راتوں کو اور اس کی دنوں کو خوب سے خوب اپنی محنتوں سے، ریاضتوں سے آباد کرنا ہے۔